فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، 1442 ہجری کے شہر محرم کی یہ دوسری مجلس ہے جو بارگاہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا میں منعقد ہے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہم لوگوں کو اتنی مہلت اور ہم لوگوں کی مدت حیات کو اتنا بڑھایا کہ ہم لوگ پھر جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے یہاں کے اوپر جمع ہے۔ عزیزان گرامی، یوں تو دنیا میں بہت غم ہیں، لیکن ہر غم ایسا غم ہے کہ آج ہے اور دھیرے دھیرے غم جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور غم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی، امام حسین کا وہ غم ہے کہ جو نہ کبھی کم ہوتا ہے نہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال محرم میں جی بھر کے رو لیے تو بس اب یہ کافی ہو گیا، نہیں عزیزان گرامی، ہمیں جس طرح سے محرم کے آنے کی شدت ہوتی ہے کہ غم حسین کی سب بچھائی جائے، امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہائیں، امام حسین علیہ السلام کے اوپر فشانی کریں، اسی طرح سے جب محرم جاتا ہے تو ہم لوگ ان دنوں کو گننے لگتے ہیں کہ اب محرم کتنے دن بچے ہیں دوبارہ محرم کے آنے، کیونکہ ہم لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اسی سلسلے سے یہ مجلسیں غم حسین کی وفات ہیں۔ قرآن حکیم میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اگرچہ دنیاوی طاقتیں پوری طرح سے زور لگائے ہیں کہ دین مبین اسلام کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور اسلام کو مٹا دیا جائے اور اسلام کا نام و نشان جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، لیکن یاد رکھیے پروردگار نے جس دین کو پسند کیا ہے نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے، نہ اس کا نام مٹنے والا ہے، نہ اس کو ماننے والے مٹنے والے ہیں، نہ دین مٹنے والا، اس لیے کہ اس دین کی جو ضمانت ہے وہ ضمانت کا نام جو ہے وہ حضرت مولانا علی ابن ابی طالب، جو دین کا مددگار ہے اس کا نام جو ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور فقط یہی نہیں، علی ابن ابی طالب نے اگر دین کو بچانے کا، دین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے تو ان کے بیٹے حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دین مبین اسلام کو اس طرح سے بچایا اور شجر اسلام کو اس طرح سے اپنے خون سے سینچا کہ ظالم طاقتیں آتی رہیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور نہیں ہو سکتا کہ دین مبین اسلام کا کہیں سے بھی پرچم نیچا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اسلام پھیلا کیسے، اسلام چلا کب سے، اسلام کی ابتدا کب سے ہوئی،
اسلام کا جو ہے وہ آغاز کب سے ہوا اور یہ اسلام کو کس نے جو ہے نصرت کے لیے کون آگے بڑھا اور کون اس کا جو ہے نصرت کرنے والا تھا کہ جس کی وجہ سے آج اسلام جو ہے اس پائے کمال کے اوپر. دیکھیے تمام ادیان میں تبدیلیاں ہوئی, تمام دینوں میں تبدیلی ہوئی, لیکن قسم خدا کی ایک ایسا واحد دین اسلام ہے کہ جس میں ابھی تک کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو پائی ہے. قرآن وہی ہے, کعبہ وہی ہے, قبلہ وہی ہے, اصول دین وہی ہے, فروع دین وہی ہے. کسی طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہو پائی, کسی طرح کی کوئی تغیر نہیں ہو پایا. ہاں اسلام نما لوگ جو منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے اور منافقت کے چہرے میں اسلام کے قوانین کو بدلنا چاہا تو ضرور, اور بہت چاہا کہ قوانین اسلام کو تبدیل کر دیں, مگر حسین ابن علی نے جب دیکھا کہ ان کے نانا کے دین میں تغیر کیا جا رہا ہے, ان کے نانا کے دین کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کے نانا کے دین میں جو سنتوں کو جو خاموش کیا جا رہا ہے, مقدرات الہی جو ہے تعمیرات الہی کو ختم کر دیا جا رہا ہے, حدود الہی کو جو ہے معطل کیا جا رہا ہے, تو حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے نانا کی, اپنے جد کی امت کے لیے جو ہے یہ کہہ کے نکلے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے جا رہے ہیں. یہ کہہ کہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نکلے. عزیزان گرامی اگر تشریف لائیں درود بھیج دوں. حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے جد کی امت کے لیے اور دین مبین اسلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے اسی لیے چھوڑا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اسلام کی ابتدا کیا ہے تو اسلام کی ابتدا تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول اعلان کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول دعوت ذوالشیرہ جو رسالت مآب کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلام کی پہلی دعوت اور پہلا اسلام کا جو ہے وہ آغاز کا جو ہے وہ اجتماع ہوا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہوا, جہاں کے اوپر جب اللہ کے رسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ 40 سال مخفیانہ طور سے سری طور سے اعلان پروردگار کی وحدانیت اور پروردگار کی جو ہے وہ الوہیت کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وحدہ لا شریک پروردگار کی طرف جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اب جب 40 سال ہو گئے تو پروردگار کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے حبیب اب آپ اس دین مبین اسلام کی علل اعلان لوگوں کو دعوت دیں, اعلان لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور لوگوں کو دین مبین اسلام کی طرف لے کے آئیں. تو یہی وہ موقع تھا کہ جہاں کے اوپر حامی رسالت میں رسول خدا کی نصرت کرنے کے لیے کوئی نہ بڑھا, مگر اگر بڑھا تو وہی بڑھا کہ جس کو آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ابو طالب نعوذ باللہ کافر دنیا. اپنے بزرگوں کے کفر کو چھپانے کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا چاہتے. وہ کہنے لگے کہ انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا, انہیں تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. عزیزان گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام اس عظیم ترین شخصیت کا نام ہے کہ اگر سب سے زیادہ اسلام کے اوپر اگر احسان دیکھا جائے تو وہ احسان حضرت ابو طالب علیہ السلام. نہ ابو طالب علیہ السلام حضرت رسالت مآب کی دعوت کے اوپر اور ان کے اعلان کے اوپر اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے گھر میں وہ گھر کہ جو خاص ابو طالب علیہ السلام کا تھا اس گھر کے اندر اللہ کے رسول سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو بلائیں اور میں دعوت کا اہتمام کرتا ہوں. یہاں تک کہ عزیزان گرامی دعوت کا اہتمام ہوا. روایت میں تاریخ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دعوت کا جو اہتمام ہوا اس دعوت کے اہتمام میں تمام کے تمام قریشوں کو بلایا گیا اور تمام خاندان والوں کو جمع کیا گیا, عشیرہ کو جمع کیا گیا, اہل خاندان کے سب لوگ جمع ہو گئے.
دعوت ہوئی اور بہت عمدہ طرح سے لوگوں کی پذیرائی کی گئی، اور جو زمانے میں عمدہ سے عمدہ غذا کا اہتمام ہو سکتا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا، اور جو سب کھانا کھا چکے بالکل سیر ہو گئے تو اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان رسالت کریں، جیسے ہی اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ بولیں اور کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، فوراً ہی حضرت رسالت مآب کے ان جملوں کے اوپر وہاں کے اوپر ابو لہب کھڑا ہو گیا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، اور اس نے وہیں کے اوپر جو ہے جو پہلی آپ اس کو دعوت بھی کہہ سکتے ہیں مجلس بھی کہہ سکتے ہیں، بہت اچھی بات، کہ جو اسلام کی ابتدا میں اسلام کے پرچار کی مجلس تھی وہاں کے اوپر جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انعقاد کر رہے ہیں، اور جس کو تقریر جو ہے جو خطبہ ہے وہ حضرت رسالت مآب دے رہے ہیں۔ فوراً یہ کھڑا ہوا اور اس نے روک دیا اور لوگ جو ہے وہاں کھانا کھا کے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، جب تیسرے دن دعوت کا اہتمام ہوا، بلایا گیا تو سب لوگ آئے وہاں کے اوپر، جیسے ہی حضرت رسالت مآب کھڑے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بولیں، فوراً ہی ابو لہب کھڑا ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک شخص جس کی کمر میں سبز کلر کا پٹکا بندھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد ابو لہب کے کمر کے پٹکے کو ہاتھ سے پکڑا اور یہ کہتے ہوئے اس کو نیچے بٹھالا، اے ابو لہب خاموش ہو جا، جو میرا بھتیجا کہتا ہے اس کو خاموش تاریخ یہ لکھتی ہے کہ حضرت مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ رسالت مآب کھڑے ہوئے، رسالت مآب نے پورا اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، پروردگار وحدہ لا شریک پروردگار کی جو ہے تمام حمد و ثنا فرمائی، اور جو ہے وحدانیہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور جب یہ سب کر چکے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس مسئلے میں میری مدد فرمائے۔ عرب سے لے کے عجم تک کے مورث نے یہ چیز آپ لوگ یاد رکھیے، آج کل ہمارے ہمارے سماج میں ایک نئی چیز نے خطور کر لیا، اور وہ نئی چیز کیا ہے کہ نئی چیز پڑھیے، یعنی بنیاد اسلام کے واقعات نہ بیان کریے، شجاعت مولانا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل و واقعات نہ بیان کریے، رسول خدا کی رحمت نہ بیان کریے، نئی نئی چیزیں پڑھیے، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قوم میں خلفشار مچا ہوا ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنی طرف سے نئی چیز بنا کے پڑھے گا تو اس میں فسادی فساد ہوگا۔ درود دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ چیزیں بیان کی جائیں منبر کے اوپر سے، وہ چیزیں منبر کے اوپر سے بیان کی جائیں کہ جو قوم کی اصلاح اس کے اندر، عزیزان گرامی اس سے بہتر اصلاح قوم کی کیا ہوگی، اس کو ولایت علی امیر المؤمنین کی طرف دعوت دی جائے، اس سے بہتر اصلاح ہے، اس سے بہتر اصلاح ہو تو کوئی بتائے۔ 1,24,000 پیغمبران الہی پروردگار نے بھیجے، بغیر ولایت علی کے اقرار کے کوئی نبی بن پایا؟ کوئی مخلوق پروردگار ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر ولایت علی کے جو ہے وہ کامیاب ہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو عرض کروں کہ حضرت علی ابن ابی طالب وہاں بیٹھے، عرب سے لے کے عجم تک کے مورخ نے اس چیز کو لکھا کہ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس مسئلے میں میری نصرت کرے، میری مدد کرے، کیونکہ اکیلے اللہ کے نبی اتنا بڑا جو دعوت اسلام کو جو اکیلے نہیں دے سکتے، کوئی نصرت کرنے والا ہو، کوئی حامی ہو، کوئی مدد کرنے والا ہو، کوئی پرچم اسلام سنبھالنے والا ہو، کون ہے؟ تو تاریخ نے لکھا کہ سب خاموش رہے،
سب کے سروں کے اوپر جیسے ٹائر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح سے ایک سر نیچے کیے بیٹھے ہیں۔ مورخ نے لکھا کہ ایسا سناٹا چھا گیا تھا کہ اگر سوئی گر جائے تو اس کی بھی آواز لوگوں کو سنائی دے۔ تو ایسے سناٹے کو توڑتا ہوا روایت نے لکھا، تاریخ نے لکھا کہ 9, 10 یا 11 سال کا بچہ بلند ہوا۔ اس بچے کا قد اتنا اس وقت کم تھا کہ بچہ اپنی ایڑیوں کے بل سے بلند ہوا، اور بلند ہونے کے بعد ارشاد فرمایا میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ۔ علی دان گرامی تو یہاں کے اوپر رسالت مام نے ارشاد فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کتنی مشکلات ہوئی، زحمتیں اٹھانا پڑیں گی۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں ہم کو جان ہی کیوں نہ دینا پڑے تب بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم آپ کی نصرت سے پیچھے، آپ کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تو یہی وہ موقع تھا کہ مولا کائنات کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ میرے بھائی، آپ میرے وسیع ہیں، آپ میرے جانشین۔ اب روایت نے یہ لکھا کہ حضرت مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو بھی نصرت کا وعدہ جنہی نے کیا تھا، اب رسالت مآب جو ہے گھر سے باہر جائے ادھر وال۔ اب یہ لوگ ابو طالب علیہ السلام کے خوف میں کچھ کہہ تو نہیں سکے، کچھ بیان تو نہیں کیا، کوئی نئی چیز تو نہیں کہہ پائے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بابا حضرت ابو طالب علیہ السلام رسالت مآب کے حامی ہیں، وہی سارے پروگرام کو ارینج کر رہے ہیں، کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے۔ ابو طالب کے لیے خوف ہوں لوگوں کے اوپر۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ کل کہیں گے کہ جو ہے بزرگوں نے جو ہے بچے کے لیے جو ہے وہ مشکلات کھڑی کری۔ انہوں نے اپنے بچوں کو لگایا علی علیہ السلام کے پیچھے، رسالت مآب کے پیچھے، رسالت مآب کے پیچھے اپنے بچوں کو لگایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اب مدینے کی گلیاں ہیں اور مکے کی گلیاں ہیں، اور وہاں کے اوپر جو ہے حضرت رسالت مآب جو ہے جا رہے ہیں، وہی بچہ چھوٹا سا 9, 10 یا 11 سال کا حضرت رسالت مآب کے ساتھ ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ رب نے اپنے بچوں کو ان کے پیچھے لگایا اور کہا کہ ان کو مجنون مجنون کہو، ان کو معاذ اللہ دیوانہ دیوانہ کہو، ان کے پیچھے تالیاں بجاؤ۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب رسالت مآب کی طرف کفار کے بچے یہ کہتے ہوئے بڑھے، وہی بچہ جس نے نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ آگے آیا اور کھجور کی گٹھلیوں سے ان کے اوپر حملہ کیا۔ روایت میں ہے کہ جس کے گٹھلی پڑتی تھی اگر کوہنی پہ پڑی تو کوہنی زخمی ہو جاتی تھی، اگر پسلی پہ پڑی تو پسلی زخمی ہو جاتی تھی، اگر سر پہ پڑی تو سر جو ہے زخمی ہو جاتا تھا۔ درود بھیجتے بس عزیزان گرامی، اس طرح سے مولا کائنات نے، اس طرح سے مولا کائنات نے دین اسلام جو میں نے بیان کیا کہ دین عند اللہ کے نبی سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین مبین اسلام ہے، اور اسلامی وہ دین ہے کہ جو ہر دین کے اوپر غالب ہونے والا ہے، اسلامی وہ دین ہے کہ جو ہر دین کو جو ہے وہ اس کا پرچم جو ہے اسلام کے آگے کسی دین کا پرچم جو بلند نہیں ہونے والا ہے، ہر دین کا پرچم اسلام کے آگے سنگون ہے، اور پرچم اسلام، پرچم وحدانیت جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ بس عزیزان گرامی، آگے کی گفتگو کل کری جائے گی کیونکہ آج لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ دن بھی ہے، اور جو ہے اس کا خیال بھی کرنا ہے، اور دشمن اعضاء اس طرح سے لگے ہوئے ہیں پیچھے، کسی طرح سے جو ہے جو حکومت نے تھوڑی سی چھوڑ رکھی ہے، یہ بھی رسی شیوں کو بڑا ٹیٹ ہو جائے۔ مگر قسم خدا کی یہ مجلس حسین نہ کہیں کے اوپر کبھی رکے گی اور نہ کہیں سے کم ہوئے گی۔ ہم ایک ہوئیں گے تب بھی ادائے حسین پپا کریں گے، اگر 1000 ہوئیں گے تب بھی ادائے حسین پپا کریں گے۔ ایک درود بھیج دیں۔ بس میرے دوستوں، آج محرم کی 2 تاریخ، بڑے غم کی تاریخ، بڑے غم کی تاریخ، محرم کی 2 تاریخ۔ آج ہمارے اور آپ کے مظلوم آقا حسین مظلوم کا قافلہ اس زمین کے اوپر پہنچ گیا تو جو زمین شہداء کے خون سے لال ہوگی،
حسین ابن علی جب مدینے سے چل رہے تھے تو سب کے سب تو حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے تھے۔ روایت لکھتی ہے کہ حسین ابن علی کے 6 مہینے کے لیے غرب جن کو جناب فاطمہ صغریٰ اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھیں، وہ جناب صغریٰ کی آغوش نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہر بیوی نے چاہا کہ علی اصغر کو گود میں لے لیں، مگر علی اصغر وہ ہیں کہ جو اپنی بہن کی آغوش چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ 6 مہینے کا سن ہے۔ روایت میں ہے قافلے کی تاخیر ہوئی، سرکار شہادت نے پوچھا کہ یہ کیسی تاخیر ہے؟ بیویوں نے بیان کیا آقا علی اصغر صغریٰ کی گود چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، آقا علی اصغر صغریٰ کی گود چھوڑنے پر راضی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے ارشاد فرمایا ابھی میں علی اصغر کو لے کے آتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ حسین مظلوم فاطمہ صغریٰ کے پاس آئے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، کان میں کچھ کہا، ارے بس اتنا سننا تھا کہ علی اصغر عمر کے باپ کی آغوش میں آ گئے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا جو اصغر اپنی ماں کی آغوش میں بھی نہ آ رہے تھے؟ آواز دی میں نے کہا اصغر ارے اگر تم کربلا نہ جاؤ گے اے اصغر میں تم کو ہاتھوں پہ لے کے حجت کیسے تمام کروں گا علی اصغر، اے علی اصغر کربلا چلو۔ داران مظلوم کربلا لیے کربلا قافلہ پہنچنے والا ہے، اور امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینے سے چل رہے ہیں۔ حسین کی 3 رخصتیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ حسین کی 3 رخصتیں ہیں۔ ایک رخصت حسین کی مدینے سے ہے مکے کے لیے، ایک رخصت حسین کی مکے سے ہے کربلا کے لیے، اور حسین کی آخری رخصت ہے در خیمہ سے جو ہے مقتل کے لیے۔ روایت میں ہے کہ حسین مظلوم اب مدینے سے مکے آ گئے، مکے سے حسین مظلوم کربلا آ گئے۔ دوسری محرم تھی کہ حسین مظلوم کا قافلہ کربلا میں وارد ہو گیا، اور وہ مقام آ گیا کہ جہاں کے اوپر سرکار شہادت نے خیمے لگوائے، جیسے ہی خیمے فرات کے کنارے لگائے گئے، روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ لشکر یزید آگے آیا، آگے کہتا ہے کہ حسین یہاں سے اپنے خیمے ہٹا لیجئے۔ عباس علمدار کو غیظ آ گیا، مولا عباس کہتے ہیں کہ جن ہاتھوں نے خیمے لگائے ہیں وہ ہاتھ ان خیموں کو تمہارے کہنے سے ہٹائیں گے نہیں۔ اے عزاداروں قبضہ شمشیر پہ ہاتھ گیا، حسین مظلوم خیمے میں آئے، آ کے کہتے ہیں بہن زینب ارے میرے شیر کو غیظ آ گیا، اے زینب عباس کو بلائیے۔ زینب نے فضہ کو بھیجا، اے فضہ جائیے میرے عباس سے کہہ دیجئے، اے عباس زینب بلا رہی ہیں۔ جیسے ہی فضہ نے یہ کہا مولا عباس فوراً جناب زینب کی خدمت میں آئے، 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں اے شہزادی فرمائیے غلام کو کیوں طلب کیا؟ زینب نے کہا عباس میں نے سنا ہے تمہارا ہاتھ دستہ شمشیر پہ چلا گیا۔ آواز دیتے ہیں اے شہزادی ظالموں کی جسارت تو دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ دریا سے خیمے ہٹا لو۔ زینب نے کہا عباس اے عباس صبر کرو، ارے اتنا سننا تھا شمشیر کو جناب زینب کے چادر کے صدقے کر کے توڑ دیا۔ اے شہزادی اب یہ شمشیر کو عباس ہاتھ نہ لگائے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت عباس علمدار پھر آئے، آنے کے بعد خیام امام حسین علیہ السلام کے فرات سے دور لگائے گئے۔ اے عزاداران مظلوم کربلا ارے وہ وقت بھی قریب آ گیا کہ انہی خیام سے آوازیں آ رہی ہیں الاتش الاتش، ارے کوئی انصار حسین کوئی اطفال حسین کوئی قطرہ آپ دینے والا نہیں ہے۔ میں کہوں گا
شہزادی زینب ارے فرات سے خیمے توڑ گئے مگر اطفال حسینی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام سینقلبون۔ پروردگارہ تو ادھر چاہتا معصومین کے حق کا واسطہ